الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وأوفى بعهده واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. بہت ہی بابرکت وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت حفظ قرآن کی توفیق دیتا ہے اور پھر کسی تکلف اور تصنع کے بغیر بہت ہی سادگی سے اور تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سارے عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور قرآن پاک کی قرأت کا اور اس کی سماعت کا اجر عطا فرما دے. ان احادیث کا مصداق بنا دے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات. جو قرآن کا ایک حرف پڑھ دے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف لام میم حرف نہیں ہے بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، میم لام دوسرا اور میم تیسرا. الف لام میم پڑھ لینے سے 30 نیکیاں اللہ تعالی عطا فرماتے. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے کہے گا کہ اقرا برتقی، کہ تم آج پڑھتے جاؤ اوپر کو چڑھتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل، اور جس طرح تم دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتے تھے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، اسی طرح پڑھنا، اور جہاں تمہاری قرأت ختم ہوگی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اللہ رب العزت قیامت کے روز حافظ قرآن کو بڑی عزت اور تکریم کا لباس پہنائے گا جو روز محشر اس کی شہرت کا سبب بنے گا اور دنیا پہچان لے گی کہ یہ حافظ قرآن ہے. اور بہت ہی خوش نصیب حافظ قرآن کے والدین ہوتے ہیں. بچے کا حفظ در حقیقت والدین کی توجہ اور ان کے حسن تربیت کا مظہر ہوتا ہے، اور یقیناً وہ اس اجر میں بھرپور طریقے سے شامل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا جس کا اتنا نور ہوگا کہ چاند اور سورج کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو جو اس کمرے میں نور ہوگا اس سے کہیں زیادہ اس تاج کا نور ہو، جس کی روشنی چاند سے بڑھ کر اور سورج سے بڑھ کر ہو. بس یہ سارا جو عمل ہے وہ اخلاص پر قائم. اللہ رب العزت پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو
اور اس ماہ مبارک میں جو قیام کرتے ہیں ان سب کو اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما دے. ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث رب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف ملے گی اور کچھ نہیں، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے صرف شب بیداری کی تکلیف ملے گی اور اجر اور ثواب ان کو حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو، ہمارے اعمال کو حسن اخلاص سے مالا مال فرما دے اور اخلاص نیت سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے ظاہری و باطنی اعمال کو بھر دے تاکہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے. اللہ تعالی نے سورہ زمر کی اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، بڑا ظلم کر بیٹھے. یہ ظلم و زیادتی گناہوں کا ظلم و زیادتی ہے، معاصی کی کثرت اور گناہوں کی بھرمار یقیناً یہ ایک انسان کی اپنے اوپر زیادتی ہے. اپنی اس بد کرداری سے وہ اپنے پورے جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تلا ہوا ہے، اور اس قسم کے مبارک دن بھی ان کی اس طغیانی میں رکاوٹ نہیں بن پا رہے اور نہ وہ چاہتا ہے، اور زیادتی پر زیادتی کیے جا رہا ہے، گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے. اگر انہیں بھی کسی لمحے توبہ کا خیال آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ اللہ رب العزت کا کمال فضل ہے کہ اس نے ہر گناہ گار کو توبہ کی دعوت دی. مانا خالق کائنات کے نزدیک کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی بخشش نہ ہو سکے. دیکھیں یہود و نصارہ کے کتنے گندے عقیدے تھے. کسی نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ پورا الہ جو ہے وہ اللہ، یعنی اللہ تین اقانیم سے مل کر بنتا ہے. ایک الہ کی اقنوم ہے اور دوسری ابن عیسیٰ اور تیسرے روح القدس. ان تین اقانیم کے مجموعے سے اللہ بنتا ہے. اتنا خطرناک عقیدہ. اور اللہ پاک ان سے بھی فرماتا ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ یستغفرون، یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، استغفار کیوں نہیں کر لیتے. سب سے بڑا پاپی انسان فرعون تھا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا تھا. انتہائی سرکش، جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، مردوں کو ذبح کیا اور صرف عورتوں کو زندہ رکھا، اور اس کی جو پوری جو اس کا عرصہ حیات ہے وہ ایک ظلم و بربریت کی داستان ہے. اور جب اسے غرق کیا گیا اور وہ پانی اور کیچڑ اس کے حلق سے اس کے پیٹ میں داخل ہو رہے، اب وہ توبہ کر رہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اب توبہ کر رہے. اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکے. مانا اگر پہلے کر لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. اتنا بڑا سرکش، اتنا بڑا باغی اور طاغی. اصحاب الاخدود کا واقعہ،
فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن بندیوں کو عذاب دیا. یہ عذاب کیا تھا؟ اصحاب الاخدود کا واقعہ معروف ہے. جب پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا تو بادشاہ اور اس کے سپاہ جو ہے وہ غیظ و غضب میں اس اقدام پر مجبور ہو گئے. خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ جلائی گئی اور ان سارے مؤمنین کو مؤمنات کو اس آگ میں جھونک دیا گیا. بعض تفسیری روایتوں میں 30,000 اللہ کے اولیاء کا ذکر ہے جن کو ایک ہی دن میں آگ میں دھکیل دیا گیا. 30,000 اللہ کے ولیوں کو ایک ہی دن میں جلایا گیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہا. ثم لم یتوبوا، جنہوں نے اتنے بندوں اور بندیوں کو عذاب دیا، مبتلا فتنہ کیا، پھر توبہ نہ کر سکے، یعنی توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر صدق دل سے توبہ کرو گے، اللہ کی طرف انابت ہوگی، رجوع ہوگی اور اس کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق قائم کر لو گے، جوڑ لو گے تو اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کی رحمت انتہائی وسیع ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو عرش پر اللہ کے پاس. اس کتاب کے مندرجات میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ رحمتی سابقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہر شخص کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ کروں گا. اور جب وہ اپنے آپ کو رحمت کے معاملے کا مستحق نہیں بنا پائے گا، اس کو موقع دوں گا بار بار، پھر بالآخر میرا غصہ ہے، میرا غضب ہے، میرا عذاب ہے. لیکن رحمت کے معاملے کے بار بار موقع دوں گا. وہ امیر عمر کے دور میں ایک شخص چوری میں پکڑا گیا، اس کو امیر کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے اور کیا کیا چوری کی، کب کب چوری کی. امیر عمر کی وہ ہیبت برداشت نہ کر سکا اور ساری چوریاں اگل دی، 2 4 8 10 جو بھی کی تھی سب بتا دی. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے پہلے بھی چوریاں کر رکھی؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلی غلطی پر نہیں پکڑتا، یہ پہلی چوری اس کی ہو ہی نہیں سکتی. اس نے بار بار چوری کی، اللہ نے ڈھیل دی، مہلت دی، ڈھیل دی، مہلت. بالآخر جب یہ اس گناہ میں اپنی حد کراس کر گیا تو اللہ نے پکڑ لی. لیکن پہلی غلطی پر مواخذہ نہیں. رحمتی سبقت غضبی، وہ قرآن میں فرشتوں کی دعا ہے، ربنا وسعت كل شيء رحمت و علم. اے اللہ تو ہر شے پر حاوی اور وسیع ہے، باعتبار رحمت کے، باعتبار علم کے. یعنی جہاں جہاں تک پروردگار کی رحمت ہے، علم ہے، وہاں وہاں تک اس کی رحمت ہے. جہاں جہاں تک اللہ کا علم ہے وہاں وہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور اس کے علم سے مابرا نہیں. یہ اس کی رحمت کی وسعت، پروردگار کی رحمت کی وسعت. وہ ایک جنگی قیدیوں کا واقعہ صحیح بخاری میں، بلکہ قیدی خاتون تھی ایک جس کا بیٹا گم ہو گیا اور بہت ہی بے قراری سے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی، اور اس کی بے چینی اور اس کی ممتا، اس کی تڑپ دکھائی دے رہی. نبی علیہ السلام اور صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کے حوالے سے صحابہ کرام کو نصیحت دی، کچھ علم دیا، ان کی کچھ تربیت فرمائی.
آپ نے پوچھا کہ اترونہا طارحۃ ولدہا فی النار، اس خاتون کا بچہ اگر مل گیا، کیا یہ ممکن ہے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو آگ میں ڈال دیں؟ ناممکن۔ ذرا اس کی تڑپ دیکھو، اس کی بے قراری دیکھو، یہ کیسے آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارحم العبادہ من ہذہ لولدہا۔ تو پھر سن لو، جو شفقت اور محبت اور پیار اس خاتون کے دل میں اپنے بچے کے حوالے سے، اس سے کہیں زیادہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں ڈال دے، کیوں؟ اللہ رب العزت سب کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کہ سارے بندے بخشے اور اس کی رحمت کے دائرے میں آ جائیں۔ تبھی تو اس رحمت کی وسعت کا ذکر کرتا ہے اور اپنے بندوں کو تسلیاں دیتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے جیسے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر خاص طور پہ ایسے دنوں کا بڑا اہتمام کرنا جو دن توبہ اور بخشش کے اور گناہوں کی مغفرت کے ہیں، جن دنوں کا ہر عمل گناہوں کی بخشش پر منتج ہوتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے روزے بخشش، رمضان کا قیام بخشش کا ذریعہ، شب قدر کا قیام بخشش کا ذریعہ۔ تو ان گھڑیوں کی قدر کیجیے، ان کا اہتمام کیجیے۔ یہ مت سوچیں کہ مہینہ پورا گزر گیا، 2-3 دن باقی رہ گئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھڑی کافی، ایک لحظہ کافی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لك علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، تیری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو، تو پوری زندگی گناہوں کی آلودگی میں ملوث رہا، حتیٰ کہ گناہ کے ڈھیر لگتے گئے اور وہ ڈھیر آسمانوں تک پہنچ گئے۔ تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں کو چھو رہے، تم استغفرتنی، پھر تو سچے دل سے ایک دفعہ استغفار کر لے، ایک دفعہ استغفار کر لے، لیکن صدق قلب کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، توبۃ النصوح، اللہ تعالی سے سچی اور پوری صلح کر لو۔ گناہوں کی تقسیم نہ کرو، یہ گناہ ابھی دل کو بھاتے ہیں اور ابھی قدرت اور طاقت کے اندر موجود ہے، یہ کرتا رہوں گا، اور جو گناہ قدرت سے بعید ہو چکے ہیں اور ایک نفرت دل میں پیدا ہو چکی، ان سے توبہ کر لیتا ہوں، ایسی تقسیم نہ کرو۔ توبۃ النصوح ہے، سچی صلح کرو، پوری صلح کرو، 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک، گناہوں پر نادم ہو کر، دوسرا ان گناہوں کو چھوڑ دو، ان کو عملی طور پہ چھوڑ دو، اور تیسرا مستقبل میں کبھی نہ کرنے کا عزم کر لو۔ اور ایک چوتھی شرط بھی ہے، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، کسی بندے کا مال غبن کر لیا، اس کو دھوکہ دے دیا مالی اعتبار سے، اس کو ناحق تھپڑ مار دیا، اس کی غیبت کر دی، اس کو گالی دے دی، اس کی چغلی کر دی، بہتان ترادی کر دی، یہ سارے بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر بغیر توبہ کے جاؤ گے تو اللہ تعالی نے ظالم کو اور مظلوم کو قنطرہ پر کھڑا کر لے، نہیں دیکھا جائے گا کہ تم جنتی ہو، نہیں دیکھا جائے گا کہ تم ہر سال حج کرتے ہو، نہیں دیکھا جائے گا کہ تم ہر سال عمرہ، ہر مہینے عمرہ کرتے تھے، نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے 100 مسجدیں بنائی، نہیں دیکھا جائے گا کہ تم رمضان کے روزے رکھنے والے، شب بیداریاں کرنے والے، حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے والے کثرت، کچھ نہیں دیکھا جائے۔
حدیث میں آتا ہے، حدیث قصاص معروف ہے کہ اگر ایک شخص کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایک شخص کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا، اور جنتی انسان نے جہنمی کو دنیا میں کوئی تھپڑ مار دیا تھا، یہ نہیں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی جائے جہنم میں، نہیں، اللہ دونوں کو قنطرہ پر کھڑا کرے، خواہ وہ جہنمی اس کو انصاف دلائے گا، خواہ یہ جنتی ہے اس سے انصاف لے گا، حتی اللطم حدیث کے الفاظ ہے، ایک تھپڑ بھی مارا ہے اس پر بھی قصاص ہو، انصاف۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بالکل تہی دست آئیں گے، تہی دامن آئیں گے، خالی ہاتھ، تو ہم قصاص کیسے دے سکیں گے؟ کوئی روپیہ پیسہ درہم و دینار ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو قصاص کیسے ہم دیں گے؟ فرمایا کہ اخروی قصاص درہم و دینار سے نہیں ہوگا بلکہ بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا، نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جنتی گو جنتی ہے اور بڑے اعمال اور بڑی نیکیاں ہیں، اللہ اس کی نیکیاں تقسیم کرے گا مالک یوم الدین، یہ روز انصاف روز جزا ہے، اللہ نے انصاف قائم کرنا، اپنے عدل کو اللہ نے قائم کرنا ہے، مختلف طریقوں سے سب کے سامنے ہر بندے کا حساب ہوگا اور پوری طرح اخروی عدل کا نظام آشکارا ہوگا، دنیا پورا اعتراف کرے گی کہ عدل قائم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اخروی قصاص جو ہے وہ روپے پیسے نہیں سے نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں، یہ اس کے حج جا رہے ہیں، یہ اس کے عمرے جا رہے ہیں، یہ اس کی نمازیں جا رہی ہیں، اس کے نوافل جا رہے ہیں، اس کے تہجد جا رہے ہیں، اور اللہ ہر نیکی دے کر پوچھ رہے ہیں رضیت راضی ہو گئے؟ اگر وہ کہے گا کہ نہیں تو اور نیکیاں جا رہی ہیں، اب راضی ہو گئے؟ نہیں، اور نیکیاں جا رہی ہیں، اب بھی راضی نہیں ہوئے تو اس کے گناہ لے کر اس کو دیے جا رہے، اور گناہ لے کر دیے جا رہے، اس وقت تک اس معاملے کو چھوڑا ہی نہیں جائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اور بڑی یہ ہیبتناک گھڑی کہ بندے کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیاں تقسیم ہوگی اور اس کے سر پہ گناہوں کی گٹھڑی لاد دی گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تھا مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو، فرمایا کہ نہیں، یہ شخص مسکین جس کی نیکیاں بٹ گئی، جس کو گناہوں کے بوجھ تلے جہنم میں پہنچا دیا گیا، یہ مسکین۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج موقع ہے، مہلت ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم و شان حدیث ہے کہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکے، ثم استغفر، ایک دفعہ استغفار کر، استغفار سچا ہو، پورا ہو، سچا ہو، توبۃ النصوح ہو، ایک دفعہ استغفار کر لے ان ساری شرائط کے ساتھ۔ حقوق اللہ میں 3 شرطیں، حقوق العباد میں صاحب حق کو راضی کر لے، چلا جا اس کے پاس، من کان لہ مظلمۃ علی فی عرضہ او مالہ فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، صحیح بخاری۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنے کسی بھائی پر زیادتی کی، اس کی عزت کے تعلق سے، اس کی عزت کو روندنا چاہا، یا اس کے مال کے تعلق سے اس کا مال ہتھیا لیا، چھین لیا، فلیتحللہ منہ اليوم، اس کے پاس آج ہی چلے جاؤ، آج ہی چلے جاؤ، پتہ نہیں کل مہلت ملے یا نہ ملے، کل تم مشغول ہو جاؤ، موت آ جائے، آج ہی چلے جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگ لو، اپنے دامن کو بری کروا لو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن تحلل کے لیے درہم و دینار نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں اور گناہ آپ کی نیکیاں لے کر بانٹی جائیں گی، ان کے گناہ آپ کو دے دیے جائیں گے، گناہ اس نے کیے، سزا آپ ہوگی، صرف ایک چھوٹے سے ظلم کی بنا۔ ایک تو پروردگار کا انسان حتی اللطم، اللہ نے ایک تھپڑ کا بھی بدلہ دینا اور قصاص قائم کرنا، انسانوں کو چھوڑیے، نبی اسلام کا فرمان ہے کہ حتی تقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء،
اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ کی بکری کو ٹکر مار دی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لے، دونوں کو اس پل پہ کھڑا کرے اور سینگ والی بکری کو سامنے کھڑا کر کے بغیر سینگ کی بکری سے کہے گا اس کو جتنا چاہو مارو، جب تک تمہاری تسلی نہ ہو جائے اس وقت تک مارتی رہو۔ آج کا دن قصاص کرے، جب تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تسلی ہو جائے تو پھر تم چھوڑنا، اس وقت تک مارتی رہو۔ ان بکریوں میں قصاص قائم ہوا، غور کی۔ تو انسانوں کا معاملہ، انسان تو مکلف ہے، انسان تو مکلف ہیں جن کا حساب ہونا ہے، ان میں یہ قصاص کا مرحلہ کتنا متعین ہے؟ تو حقیقت یہ مراحل ہم نے ان سب کو طے کرنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کر لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اور سچی دوستی کر لیں، اس کی ولایت کے دائرے میں آ جائیں اور اس کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لیں۔ یقیناً اللہ رب العزت بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہارے دنیاوی اخروی سارے معاملات کو سنوار دینے والا ہے۔ سچی توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور پھر خاص طور پہ یہ قیمتی راتیں، ام المومنین نے پوچھا تھا ان وافقت لیلۃ القدر فماذا اقول، اگر میں شب قدر پا لوں تو کیا مانگوں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بخششی کا ذکر کیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عفو، اللہ تعالیٰ کو اس کے عفو ہونے کا واسطہ دو، تو یہ تیرے عفو ہونے کا واسطہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تو عفو ہے، تو نے بتایا میں عفو ہوں تو ہم نے جانا، اب تجھے تیری اس صفت کا واسطہ دیتے ہیں، یہ تیرے عفو ہونے کا واسطہ۔ یہ گناہوں کی بخشش میں سب سے اونچی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، عفو ہے۔ سب سے اونچی جو پروردگار کی صفت ہے گناہوں کی بخشش میں وہ عفو ہے۔ تواب کے دو معنی، ایک توبہ کی توفیق دینے والا، دوسرا توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا، یہ تواب ہے۔ پروردگار کی رحمت، بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اور گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی حجت اپنے اوپر قائم کر چکا، اللہ اس کو عذاب دے دے، حجت اس نے قائم کر لی۔ اللہ تعالی نے اس کو موقع دیا، ڈھیل دیا، یہ گناہ پر گناہ کر رہا، اللہ کے عذاب کی حجت قائم کر لی۔ پروردگار عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کے دل میں توبہ کا القاء کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق دے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ عذاب کی حجت قائم ہو چکی، عذاب نہیں دیتا، اس کو توبہ کی توفیق دیتا، وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ دونوں معانی تواب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تواب، غفور، گناہوں کو چھپا دینے والا، غفور، اس کا مادہ غین فارا، اس میں چھپانے کا معنی ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے مغفر، لوہے کی ٹوپی کو، جیسے ہیلمٹ، یہ مجاہدین میدان جہاد میں پہن کر جاتے تھے تاکہ چہرہ اور سر دشمن کے وار سے محفوظ رہیں، تو چونکہ یہ خود سر کو چھپا لیتا تھا اس لیے اس کو مغفر کہا جاتا تھا، اس میں چھپانے کا معنی ہے۔ اللہ غفور ہے، غفار ہے، گناہوں کو چھپا دینے والا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا اور یدھ نہیں ہے، اس کو اپنے قریب کر لے گا اور قریب کرے گا، اتنا قریب کر لے گا کہ حتی یضع علیہ کنفہ، اللہ رب العزت اپنا ایک پہلو اس پر رکھ دے گا، اس کے اوپر ڈال دے گا، یسترہ من العباد، اور سارے بندوں سے اس کو چھپا لے گا، کسی کو دکھائی نہیں دے گا، اور یناجی کے الفاظ بھی اس سے سرگوشی کر کے حساب لے گا، آہستہ آہستہ، نہ اللہ اور بندے کی آواز کو سن رہے اور نہ اس بندے کو کوئی دیکھ رہے،
یہ رحمت کا معاملہ دیکھیں نا کتنا عظیم ہے. بندے کو چھپا لیا پورے میدان محشر اور سرگوشیاں کر کے حساب لیا. اور حساب بھی کیا؟ یقررہ ذنوبہ، صرف گناہوں کا اقرار کروا رہا ہے. تو نے فلاں گناہ کیا، بندہ کہے گا یا اللہ کیا، فلاں گناہ کیا یا اللہ کیا، اقرار کر رہا. اللہ اقرار لے رہا ہے، بندہ اقرار کر رہا ہے. جب پوری فہرست ذکر ہو چکے گی تو اللہ فرمائے گا کہ سترتھا لک فی الدنیا وغفرتھا لک الیوم، میں نے ان گناہوں کو دنیا میں چھپا دیا تھا، آج بھی چھپائے ہوئے ہوں اور آج ان کو معاف کر رہا ہوں، سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. اس کی رحمت کا معاملہ. جب بندہ گناہ کر رہا تھا، اللہ کے غیظ و غضب کو للکار رہا تھا، اس وقت اللہ نے نہیں پکڑا. اب تو ایک عرصہ گزر چکا اور یہ قاعدہ ہے اللہ رب العزت دنیا کے جس گناہ کو چھپا دے، قیامت کے روز اس کو افشا نہیں کرے گا، اس کو معاف کر دے. یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی ایک دلیل ہے. کس قدر بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، ان کے اخروی معاملات کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے. بس ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ لحظات بڑے قیمتی اب بھی موجود ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے تو ایک لمحہ چاہیے. ایک لمحہ سچے بن جاؤ، اس صدق پر قائم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور معاف کر دے گا، اور بخش کر چھوڑے گا نہیں. بہو الغفور الودود، جس کو وہ بخشتا ہے، جس کو وہ معاف کرتا ہے، اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. بندوں کی توبہ کا اس کو انتظار ہے، بندوں کی توبہ پر وہ خوش ہوتا ہے. کیا شوق اور محبت کا عالم ہے. وہ آپ کا بیٹا یا بھائی عرصے بعد آپ کو ملے، کس طرح بازو پھیلا دیتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو ملتی ہے بازو پھیلا کر، اور میرا خیال اس حدیث میں جو بازو پھیلانے کا ذکر ہے اس میں اسی شوق اور محبت کا اظہار ہے. یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. رات چڑھتی ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر توبہ کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور پھر دوسرا ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اخروی معاملات بنا دیتا ہے، سنوار دیتا ہے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے بچا دیتا ہے. جنت اللہ کی انتہائی قیمتی نعمت، انتہائی اعلیٰ نعمت جو اس کی رحمت کا مظہر ہے. ہمارے اعمال جنت کا مول نہیں بن سکتے. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا. جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمت، پوری دنیا سے قیمت. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. جنت بہت مہنگا سودا ہے، بہت قیمتی سودا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں حور کے دوپٹے کا ذکر کیا. وَنَصِيبُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کی حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی. ایک حدیث میں سعد بن معاذ کے رومال کا ذکر کیا. لَمَنَادِلُ سَعْدِ بن معاذ خَيْرٌ مِنْ هَذَا. یہ دنیا اس سے بہتر، اس سے قیمتی. جنت میں وہ رومال ہوگا جو سعد بن معاذ کے ہاتھ میں ہو. اتنی قیمتی جنت کہ اس کی رحمت کی وسعت ہے کہ وہ عطا فرما رہا ہے. بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور بندہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائے. جنت کی نعمتیں، اپنی رضا، اپنی محبت بندے کو عطا فرما دیتا ہے. تو دنیا کے معاملے تو بہت ہی چھوٹے. ہمیں دنیاوی امور میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پروردگار کی رحمت کا سہارا یہاں بھی موجود ہے، بس شرط تعلق باللہ کی. کراچی کے حالات بڑے ناگفتہ ہیں، بہت ہی ناگفتہ، بلکہ عالمی سطح پر جو حالات ہیں مسلمانوں کے حق میں انتہائی ناگفتہ ہیں. اور دل جو ہے وہ زخمی، جو کچھ برما میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، اور بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بہت ہی ناگفتہ حالات. لیکن ہر حال میں اگر
تقوی کے دامن کو تھامے رکھیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں تو یقیناً پروردگار کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں اور اس کے فضل سے ہمکنار کر سکتی. آخرت تو بہت قیمتی نعمت ہے، جنت تو بہت قیمتی نعمت ہے. جب تعلق باللہ پر سچی توبہ پر جنت مل سکتی ہے اور پروردگار کی رحمت مل سکتی ہے تو دنیا کے معاملے تو بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق، اس کی رحمت کا طمع اور اس کی رحمت کے حصول کی امید ہر حال میں ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر دعائیں کیا کرتے تھے، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ مجھے ہر حال میں تیری رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے ایک پل بھر کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے برابر اپنی رحمت سے کاٹ کر میرے سپرد نہ کر دے، میرے سپرد نہ کر دیجیے، تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہوں. یقیناً یہ سہارا یہاں بھی موجود ہے. بظاہر حالات کٹھن ہو سکتے ہیں، ناگفتہ ہو سکتے ہیں، تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، لیکن تقوی من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو اللہ پاک سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ پاک سے ڈرتا رہے گا اور تقوی کے منہج پر قائم رہے گا اللہ رب العزت اسے مخرج مہیا کرے گا. نکلنے کے راستے، پریشانیاں، دکھ، درد، ان سے کیسے نکلنا ہے، کیسے بچاؤ ممکن ہے، اللہ راستے بنائے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا فہم و گمان بھی نہیں ہو. امیر عمر فرمایا کرتے تھے کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد فاتق اللہ لجعل اللہ له مخرج، اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جوڑ کر ملا کر ایک بندے کے سر پہ لاد دی جائے اور بندہ تقوی اختیار کیے رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر غالب رہے، تو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے راستہ مہیا کر دے. اس کا وعدہ ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تمہیں مخرج مہیا کریں گے، ہم راستہ مہیا کریں گے. اتنا بڑا بوجھ ہے، اللہ یہاں سے بھی بندے کو نکلنے کی سبیل دے گا اور راستہ مہیا فرمائے گا. یہ پروردگار کا وعدہ. تو کسی صورت نا امید نہ ہو، نہ اپنے اخروی معاملے میں نہ دنیاوی معاملے میں. ہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک خوف ہمیشہ دامن گیر رہے، بلکہ ایک انسان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی بین الخوف والرجاء ان دو کیفیتوں کے بیچ میں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی اور اس کی رحمت کا طمع اور اس کی رحمت کی امید اور شوق بھی. نہ اس کی امید، رحمت پر جو امید ہے، نہ یہ پہلو کمزور ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کا پہلو کمزور ہو، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آئے تو اس کا خوف اپنی انتہا کو ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر آئے تو رحمت کی امید کا اس کو شوق ہو. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. امیر عمر فرمایا کرتے تھے اگر آسمان سے ندا آئے کہ میرے بندو تم سارے جنت میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے، وہ جہنمی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہوگا کہ وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر یہ ندا ہے کہ سارے جہنمی ہوں سوائے ایک کے تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہی. یہ رحمت کا طمع اور اس کے عذاب کا خوف. فرمایا کہ ایک کافر کو پتہ چل جائے کہ پروردگار کی رحمت کا عالم کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کا امیدوار بن جائے. حالانکہ مشرک اور کافر کے لیے جنت حرام ہے. یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ. تو وہ حالات بڑے کٹھن اور ناگفتہ بھی ہیں، لیکن ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ تقوی کا، تعلق باللہ کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے فہم کا، اس کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی اور سچی محبت کا. اس منہج پر ہم قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں. یقیناً اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، وہ ایسے اسباب فراہم کر دے گا یہ سارے دکھ درجے ہیں وہ زائل ہو سکتے. ہماری ہر قسم کی راحت کا موجب اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے اور پیارے پیغمبر کی دعا. اس میں بہت سا علم ہے لیکن اس کا ظاہری معنی ہی آپ اس پر غور کر لیجئے کہ سب کچھ سنور سکتا ہے اگر دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ سچا تعلق. نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نوکر اور غلام اور تیری ایک بندی
تیری ایک باندی کا بیٹا ہوں اور تیرے ایک غلام کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم چلنے والا ہے. عدل فی قضاؤک، تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ عدل ہے، وہ مجسمہ عدل ہے، تو قطعاً ظلم نہیں کرتا. اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ام استأثرت به فی علم الغیب عندک. یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، جو نام تو نے کتاب میں اتار دیے، اپنے کسی بندے کو سکھا دیے، ان کا بھی واسطہ. جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ان سب کا واسطہ دیتا ہوں. اور واسطہ دے کر کیا طلب کرتا ہوں؟ تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ، تیری ساری صفات کا واسطہ. میری ایک ہی استدعا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے قرآن کو، اور میرے سارے دکھوں کا، پریشانیوں کا مداوع بنا دے قرآن پاک. مانا قرآن پاک کے ساتھ اگر ہمارا 3 طرح کا تعلق جڑ جائے تو یقیناً ہمیں یہ حاصل ہوگا. ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے دل کی بہار قرآن ہے. دولت کا نشہ نہیں کہ اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز بٹ جائے، انڈسٹری اور فیکٹریاں لگ رہی اور کوئی پرواہ نہیں کہ سود آ رہا ہے یا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں. یہ دل کی بہار نہیں ہے. قرآن پاک دل کی بہار ہے. ربی موسم بہار کی بارش کو بولتے. یہ بارش جو برستی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی، شاداب ہو جاتی. تو یہ دل کی بنجر زمین، اس میں اگر بہار آ سکتی ہے تو قرآن کی برکت سے. تو میرا قرآن سے ایسا تعلق جوڑ دے کہ یہ قرآن ہی میرے دل کی بہار بن جائے. بنور و صدری، اور جو اندر ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، یہ چھٹ جائیں اسی قرآن کی برکت سے. میرے سینے کا نور قرآن بنا دے. اور پھر جتنے دکھ ہیں، درد ہیں دنیا کے، بیماریاں ہیں، خوف ہیں، اور پھر مختلف قسم کی جو شر اور مکروہ امور اور چیزیں ہیں، اے اللہ ان سب کا مداوع قرآن بنا دے. دیکھیں قرآن ہماری زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. دل کی بہار بن سکتا ہے، سینے کا نور بن سکتا ہے، اور دکھوں کا مداوع بن سکتا ہے، پریشانیوں کا علاج بن سکتا ہے. تو یہ تعلق مستحکم ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، قرآن پاک کے فہم کی صورت میں، اور قرآن کی حدود کو نافذ کرنے کی صورت میں، قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں، اس کے احکام پر صبر کرنے کی صورت میں. یہ سارے تعلق اگر جڑ جائیں تو قرآن ہماری زندگی میں یہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. اس کی تو پہلی دستک ہی دل کی بہار ہوتی ہے، پہلی دستک ہی دل کا نور ہوتا ہے. جناب جبیر رضی اللہ عنہ اسارہ بدر میں سے مشکیں کسی ہوئی اور میدان بدر میں مغرب کا وقت ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مغرب کی جماعت کرائی. اس وقت یہ کافر تھے. اللہ کے پیغمبر نے سورہ طور کی تلاوت کی اور ہم نے پہلی بار قرآن سنا. ذالک اول ایمان وقر فی قلبی، یہ میرے دل میں ایمان کی پہلی دستک تھی، پہلا جھونکا تھا. ہمارے بڑوں نے ہمیں قرآن سے دور رکھا، اللہ کے پیغمبر سے دور رکھا. آج ہم مجبور تھے، مشکلیں کسی ہوئی ہیں، کہیں جا نہیں سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر قریب ہی جماعت کروا رہے ہیں، سورہ طور کی تلاوت کی. ہم نے پہلی بار قرآن سنا. قرآن کیا سنا؟ یہ پہلی دستک تھی، پہلا جھونکا تھا قرآن کی تعلیم کا، اللہ کے دین کا، اس کی محبت اور رضا کا. قرآن سنتے گئے اور سینہ کھلتا گیا اور ہم نے اسی وقت دین اسلام قبول کر لیا. یہ پہلا جھونکا ہے، اتنا عظیم الشان. مجھے اگر تعلق مستقل بن جائے تا حیات پوری زندگی کے لیے تو کتنا یہ مبارک تعلق. بظاہر بعض اوقات حالات بظاہر اچھے نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید ہمیں ہونی چاہیے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کی ایک مثال سے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت لطیف. اللہ لطیف. لطیف کے 2 معنی. ایک خبیر، وہ باخبر، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں، لطیف ہے. دوسرا اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے تدبیریں کرنے والا، ان کا انتظام کرنے والا، اس طرح کہ بندوں کو شعور ہی نہ ہو اور اچانک خیر اس کے سامنے کھڑی ہو جائے. اس کا ہر کام شر پر جا رہا ہے، بظاہر اس کو شر محسوس ہو رہا ہے،
مگر پروردگار اس کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں جس کا اس کو علم نہیں، شعور نہیں، احساس نہیں، اور وہ مایوس نہیں ہوتا، اور بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اس کے سامنے اچانک آ جائے، سارا شر ختم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے یہ پورا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا سورہ یوسف کے آخر میں، جب ان کے والد آ گئے، یعقوب علیہ السلام آ گئے، تخت مصر پر بیٹھ گئے، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار لطیف ہے، لطیف جس چیز کے لیے چاہے، لطیف ہے جس کے لیے چاہے، اللہ لطیف ہے۔ لطیف کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مصلحت، ان کی بھلائی کے لیے اس طرح تدبیریں فرماتا ہے کہ بعض اوقات بندوں کو احساس نہیں ہوتا، ان کا ظاہر شر پہ جا رہا ہے مگر باطن میں خیر ان کے لیے تیار ہو رہی ہے، یک لخت وہ شر ختم ہو جاتا ہے اور خیر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام، ان کے معاملے کا آغاز بھائیوں کی عدالت سے ہوا، کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر نکالے گئے، ایک غلام کی طرح چند کوڑیوں کی عوض فروخت کیے گئے، اور چلتے چلتے بادشاہ کے محلات میں پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، حالات آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ایک امتحان بھی ہوا عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ، اس میں استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ تعلق باللہ ہے، معاذ اللہ، ان کو گناہ کی دعوت دی گئی، انہوں نے ٹھکرا دیا، مجھے اللہ کا خوف، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس گناہ کے قریب نہیں گئے۔ یہ ہے توبہ اور یہ ہے تعلق باللہ۔ جیل جانا منظور کر لی، جیل کی باتیں ہو رہی تھی، کہا کہ یا اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، اس دعوت سے جیل بہتر ہے۔ جیل میں پڑے رہے 7 سال 9 سال، مختلف روایتیں، جیل میں پڑے، ان ظاہر شر ہی شر، شر ہی شر۔ اللہ تعالیٰ نے صبر بھی آزمایا، تقویٰ بھی آزمایا، پوری طرح ان کا امتحان لیا، جھنجھوڑا ان کو، لیکن اب تک سارا معاملہ شر پہ جا رہا ہے، شر ہی شر۔ اللہ اکبر، مگر صبر، تعلق باللہ اور تقویٰ کا منہج یہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرا بندہ سرخرو ہے، لیکن حقیقت میں ان کے لیے خیر کی جو تدبیریں ہیں وہ ہو رہی، ان تدبیروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیا اور ملک مصر کی بادشاہت بھی دے دی، والد کو بھی ملا دیا، بھائی بھی مل گئے، خاندان میں صلح ہو گئی، سارے امور سنور گئے، بہتر ہو گئے۔ یہ ہے ایک معاملے کا انجام، آغاز کتنا تکلیف دہ، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ لطیف ہے۔ ایک بندے پر ظاہر نقصان ہے، کاروباری گھاٹا ہے، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، مگر وہ کسی حالت میں بھی پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ لطیف ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے۔ بندہ اگر صبر کر رہا ہے اور تقویٰ کے منہج پر قائم ہے، تعلق باللہ اس کا راستہ ہے، توبۃ النصوح کے منہج پر قائم ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس طرح تدبیریں فرماتا ہے کہ بندے کو احساس نہیں ہوتا اور اچانک خیر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور شر کا سلسلہ موقوف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسے تعلق کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں صبر جائیں۔ یہ تعلق باللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اللہ یہ تعلق ہم کو عطا فرما دے، اور اس کی رحمت کو جو سہارا ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس سہارے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنۃ الا برحمت اللہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا جب تک اس شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تمہارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ جنت کو خرید سکے، ہاں تم عمل کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے تو وہ رحمت تمہیں جنت میں پہنچائے گی۔ وہ بہت قیمتی نعمت، بہت قیمتی دولت ہے۔ تو یہ عمل ہم کرتے رہیں تاکہ اس عمل کے نتیجے میں ہمیں پروردگار کی رحمت حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ بھی رحمت کے اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ جن کی عمل مثال ہے، آئیڈیل، جن کی عمل رہتی دنیا تک مثالی ہے، تو یہ عمل بھی جنت کا استحقاق نہیں پیدا کر سکتے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ بھی الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ،
جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ رحمت کس قدر ضروری ہمارے لیے، تو اس کی ہم طلب بھی کریں، ان امور کو جو ہے وہ بروئے کار لیں۔ تقوی رحمت الہی کے حصول کی اساس ہے، رحمت الہی کے حصول کی اساس۔ عذابی اصیب بہ من اشاء رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون۔ میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، اور یہ رحمت لکھوں گا ان لوگوں کے لیے، لکھ دے جو تقوی اختیار کرتے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ماہ صیام تقوی کا مہینہ، تقوی حاصل کرو، تقوی کماؤ ان اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اللہ کے دل میں جو عمل کرتے تھے، روزہ رکھنا، شب بیداری کرنا، قرآن پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، یہ تقوی کمانے کے اعمال ہیں۔ تو یہ رحمت کی حصول کی بنیاد، تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دی، مواقع موجود ہیں۔ اب بھی یہ کوئی کم دن نہیں ہے، یہ کم گھڑیاں نہیں، ایک گھڑی بھی پروردگار کی اگر ہم سچے تعلق جوڑ لیں تو وہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کے لیے اور اس کی بخشش کے حصول کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا۔ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو چکے اللہ ان کو قبول فرمائے، اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دعا کیجیے، بعض ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کچھ ہمارے بھائی بزرگ بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں، کچھ پریشان حال ہیں ان کی عافیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين۔ اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ الہ العالمین ہماری گردنوں کو اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ماہ مبارک میں تیرے بہت سے بندے متقاع بن جاتے ہیں جن کی گردنوں کو تو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ الہ العالمین ان گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اس ماہ صیام کی جو بھی باتیں ہو سکیں یا اللہ قبول فرما لے، روزے قبول فرما لے، راتوں کا قیام قبول فرما لے، صدقات قبول فرما لے، قرآن پاک کی تلاوت قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، جن نے دعا کی جو ہے وہ اپیل کی ہے اور صحت کی دعا کی اپیل کی ہے، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ بالخصوص ہمارے بزرگ محترم جو ہے شمیم صاحب، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ ان کو شفاء عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ تمام جو پریشان حال ساتھی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں
اسلام کا، توحید کا اور تیرے پیغمبر کی سچی غلامی اور سنت کا اور محبت کا کہ وہ جھنڈا لہرائے، جہاں اسلام کا بول بالا ہو، تیرے دین کا بول بالا ہو، تیرے پیغمبر کی سنت کا بول بالا ہو۔ یا اللہ شرک کا قلعہ کمہ فرما کر توحید کی حاکمیت قائم فرما دے، بدعت کی بے خونی فرما کر اپنے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت قائم فرما دے۔ اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، یہاں توحید کی اساس پر سچی حکومت قائم فرما دے، تیری توحید کا بول بالا ہو اور تیرے دین کا بول بالا ہو۔ یا اللہ عالم اسلام میں مسلمان جہاں بھی، یا عالم کفر میں مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، جہاں بھی تکلیف زدہ ہے ان کی مدد فرما۔ بالخصوص آج شام میں بڑے برے حالات ہیں، بڑے ناگفتہ بے حالات ہیں۔ یا اللہ ہمارے اہل سنہ بھائی ذبح کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ان پر مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دے، یا اللہ ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دے۔ یا اللہ تو نے بہت ڈھیل دے دی، یا اللہ ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دے، یا اللہ ان ظالم ہاتھوں کو توڑ دے، ان ظالم لوگوں کی موت کا فیصلہ فرما لے۔ یا اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کو، بھائی بہنوں کو آسانیاں عطا فرما دے، مدد عطا فرما دے۔ برما کے مسلمان بھائی بہنوں کو مدد عطا فرما دے۔ مجاہدین جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، اے اللہ ان سب کی نصرت فرما دے، ان سب کی تائید فرما دے۔ یا اللہ ان میں جو بھی موحد ہے اور تیری توحید کی خاطر، تیری توحید کے اعلاء کی خاطر تیری راہ میں جہاد میں مصروف ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس ماہ مقدس میں جو ہمارے عمل ہیں انہیں قبول فرما لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ جو بھی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کے لیے عافیت کا سما فراہم فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور یا اللہ کل ہم نے بھی وہاں جانا ہے، ہمارے ساتھ بھی آسانی کا، اپنی رحمت کا اور اپنی محبت کا فیصلہ فرمانا، ہمارے ساتھ بھی اپنی آسانی کا فیصلہ فرمانا، اور ہماری جو اولادیں ہیں ان کو بھی توفیق دینا۔ جس طرح آج ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کل وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، کل وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، کل وہ ہمارے لیے ان کا وجود جو ہے وہ نیکی بن سکے اور صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما دے، نیک ہدایت عطا فرما دے، تقویٰ کے منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو علم نافع عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اخلاص کے نور سے بھر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم کو بدعت سے بچا، شرک سے بچا اور سچے دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیشہ توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمانا، ان اعمال کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ اجتماع تیری رحمت کا مستحق بن جائے، اور آج جب یہاں سے جائیں اور یہ اجتماع ختم ہو تو اے اللہ تو سب کو معاف کر چکا ہو اور سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ چکا ہو۔ یا اللہ جس طرح آج جہاں تو نے اکٹھا ہونے کی توفیق دی، یا اللہ کل جنت میں اس طرح اکٹھا فرما دینا، ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق دے دینا۔ یا اللہ تیری توفیق ہی سے ہر چیز ممکن ہے، ہم تیری رحمت کے سہارے کے محتاج ہیں، ہر پل ہر لحظہ تیری رحمت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے، رحمت سے ہم کو ڈھانپ لے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، دنیا کی زندگی میں، کل مرنے کے بعد بھی اور پھر قیامت کے دن بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما دینا، تاکہ ہمارے لیے نجات کی جو وسائل اور پروگرام ہیں وہ مہیا ہو سکیں۔ اپنی رحمت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا رہ گیا تو جنت کا داخلہ ملنا ناممکن ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دامن کو، جسم کو، ظاہر و باطن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈال اور پاک اور صاف فرما دے۔ ہمیں اپنے پیغمبر کی محبت عطا فرما دے، اپنے پیغمبر کی غلامی عطا فرما دے، اپنے پیغمبر کی سچی اطاعت کی توفیق دے دے، اپنی خالص عبادت کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص سے ہمارے ظاہر و باطن کو بھر دے، ہمارے اعمال کو سنوار دے، عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه